في مقام آخر وأصلحوا ذات بينكم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم، قابل تکریم، عزت مآب، عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، تمام جمی دوست، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دا آنا اس محفل پاک قبول فرمائے اور اس خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ شادی مبارک برادر مکرم، عزت مآب، عاشق رسول جناب محترم محمد تنویر باجوہ صاحب، اللہ کریم اس شادی نو خانہ آبادی بنائے، انہاں نو کروڑاں برکتاں عطا فرمائے، انہاں دے والدین انہاں نو بے پناہ برکتاں، خیراں، عزتاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے اور والدین دی آنکھاں انہاں دی اس خوشی تو ٹھنڈیاں فرمائے۔ جننے بھی نوجوان اتھے آئے بیٹھے ہیں، بزرگ، بچے، دوست، اللہ تعالیٰ سب دے علم، عمر، صحت، کاروبار، جان و مال بے پناہ برکتاں عطا فرمائے اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی، محترم دوست، عزت مآب، عاشق رسول، بڑے ہی مصلح اور محنتی دوست، عزت مآب جناب الحافظ محمد فرخ سہیل صاحب، عظیم نقیب، عظیم ادیب، اور میرے محترم قبلہ فریدی صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول، اللہ کریم سب نو بے پناہ برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک دو آیات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، ادھی روشنی چند گلاں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا اور اس تو بعد اجازت لیں گے۔ قبلہ نے بڑے سختی دے نال حکم دیتا جی اگے بھی ایک واری تسی زیادتی کر گئے ہو تو ہن دوجی واری نہیں ادا ہونا چاہیے، تو میں حاضر ہویا جی ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا، مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا۔ مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، وکھرا بنایا سب تو، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، اور چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، اینا اکھیاں نل ویکھاں میں، اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا، اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا،
سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور آخری شعر زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تشبر بھئی زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تشبر بھئی بڑیاں ہی شانہ والا بڑیاں ہی شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیاں ہی شانہ والا کنبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا معزز عاشقان رسول بڑیاں برکتاں لے دن نے اور اگوں بھی برکتاں لے دن آ رہے نے شعبان المعظم شروع ہو چکے ہے اگوں رمضان المبارک کے پیچھے رجب شریف گزری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے ایام معراج بڑے خوبصورت ایام گزرے ایک دو گلاں اس حوالے نال کر کے میں پھر ایک دو گلاں شادی دے حوالے نال کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے بے پناہ شانہ عطا کیتی بڑیاں شانہ عطا کیتی انہاں شانہ دے وچوں ایک شان معراج بھی میرے بابا جی کرما والے سرکار فرماندے ہوندے سن معراج عروج سے ہے اور عروج میں 4 حرف ہیں عین را واو جیم اور رجوع میں بھی 4 حرف ہیں اور جو عروج میں ہیں وہی رجوع میں ہیں جس کا بارگاہ رب العزت کی طرف جتنا زیادہ رجوع ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی عروج عطا کرتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات ببرکات انہوں اللہ تعالیٰ نے دولت معراج عطا فرمائی مکہ مکرمہ تو آپ دا سفر شروع ہویا خطوہا عند منتہا طرفیہا جس سواری دے اتے آپ بیٹھے انہوں براق کیا جاندہ ہے جتھے ہو دی پہلی نگاہ اتھے ہو دا پہلا قدم اے انہاں سا گڑی تے آئے ہیں نا تے کوئی 150 دی سپیڈ دے اتے جدو ہوئے نا گڑی تے پھر حضرت صاحب نے کہا جی جلدی پہنچو جی بعد دے وچ ہور بھی فنکشن ہے ہن اللہ بہتر جاندہ ہے تے جس وقت اتھوں اساں تیزی نہ نکلے ہاں تے بندہ جدو 150 دی سپیڈ تے جائے نا تے اگے پھر روڈ دے اتے پتہ نہیں لگدا بھی اگے جڑی گڈی آ رہی او دے وچ کون کون بیٹھا ہے گل دی سمجھ آئی نا اگلی گڈی سواریاں کیڑیاں نے جدو سپیڈ زیادہ ہو جائے پھر نہیں سمجھ آندی میرے نبی دی شان دیکھو حضور او براق دی سپیڈ کوئی 150 کلومیٹر فی گھنٹہ نہیں ہے 4 لاکھ میل فی سیکنڈ فی گھنٹہ نہیں فی سیکنڈ 4 لاکھ میل اینی تیزی دے نالو جا رہا ہے تے میرے آقا کریم دی نگاہ دیکھو حضور فرماندے نے مررتو بقبر موسیٰ حدیث صحیح حضور فرماندے نے مررتو بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہی میں اتنی تیزی دے نال گزریا تے میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سے ذرا بازو کھڑے کر کے کہہ دو سبحان اللہ پکی حدیث نہیں میری گل نہیں تھی سمجھے میں کہنا بھی روڈ دے اتے اگر اگوں گڈی آ رہی ہوئے تے بندے نو اینی کی سپیڈ ہوئے 200 دی تے پتہ نہیں چلدا
تے 4 ਲੱਖ ਮੀਲ ਫੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی تیزی سے گزردیاں میرے نبی دیکھ رہے ہیں. تو جو نبی اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے لاکھوں من مٹی کے نیچے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے ہیں، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر آج یہاں 81 کے قریب ڈیرے پہ بیٹھے اپنے امتی کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے، میں جدو تیزی دے نال گزریا موسیٰ علیہ السلام قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن. عندما دخلت فی بیت المقدس، تے جدو میں بیت المقدس داخل ہویا مسجد اقصی چ، تے میں دیکھیا اتھے موسیٰ علیہ السلام نبیاں دی صف چ پہلی صف چ بھی کھڑے نے. تے جدو میں گیا آسمانہ دے اتھے تے 5ویں آسمان تے بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے. گل نہیں سمجھ چاہیے. میں ایک نا جیو تے پروگرام کر رہا ہاں تے لائیو ایک سوال آیا، انہوں نے کہا جی پھر موسیٰ علیہ السلام دی رفتار تا نبی پاک نالوں بھی زیادہ تیز ہو گئی کہ حضور جو اتنی تیزی نال گزرے تے وہ قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تے جدو سرکار اتھے گئے مسجد اقصی دے وچ دیکھیا تے موسیٰ علیہ السلام اگے کھڑے، تے جدو گئے اتنے آسمانہ دے اتنے تے موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی. یہ دا مطلب انہاں دی رفتار تا حضور تو بھی تیز ہو گئی. میں کہا نہیں حضرت صاحب تو یہ گل سمجھے نہیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن نبوت دی رفتار نال. موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن نبوت دی رفتار نال. میرے نبی نبوت دی رفتار نال نہیں جا رہے سن، اپنی نبوت دی رفتار نال نہیں جا رہے سن. حضور جا رہے سن براق دی رفتار نال، کیونکہ نبی سن اودن دلے تے جڑا دلہا ہوندا ہے نا وہ پروٹوکول نال جاندا ہے. ہن صبح جانا ہے نا، صبح پرسوں تے تسی دیکھو گے گڈیاں کئی تیز بھی ہوندیاں نے، سپیڈ نہ نکل جاندیاں نے. تے کوئی کہن نہیں جی وہ گڈی دی سپیڈ بڑی تیز ہے، تیزی نہ نہیں، تیزی نہیں دیکھی جاندی، دیکھا جاندا ہے پروٹوکول نہ کون جا رہا ہے. تے او دے نال پیچھے گڈیاں وفد قافلہ پورا دلہا تیار ہو کے نال نال آہستہ آہستہ. او تیز نہیں، او جداں او ڈرائیور نے چلانا ہے انہیں ادا ہی جانا ہے تے دلہے نے اپنی سیٹ تے آرام نہ بہنا ہے. میں شاید گل سمجھا سکیا یا نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی رفتار نہ نہیں جا رہے سن. حضور تا شب معراج دے دولہا نے تے دولہا تے آپ تا بیٹھے نے براق دے اتے تے جبریل امین دے ہاتھ مہارے تے براق اپنی مرضی دے نالے. براق کی اپنی رفتار یہ ہے، نبی کی رفتار موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ تھی پر براق سے زیادہ تھی. میرے نبی کی رفتار کتنی ہے؟ ساری کائنات کے سب نبیوں کی رفتاریں اکٹھی کر لی جائیں، آمینہ کے لال کی رفتار سب سے بڑھ کر ہے. تاساں کہنے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے. بھی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں. لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے
رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے. تیرا تو سفر ہی بڑا آ گیا, کرایہ ویسے پٹرول مہنگا ہو گیا. پالا جی محبت نہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. میں جڑا مسئلہ سمجھا رہا ہوں, میرے سرکار جدو مسجد اقصی تشریف لے گئے, نبیاں نے تقریراں کیتیاں. حضرت آدم علیہ السلام نے تقریر کی تھی, الحمدللہ الذی جعلنی خلیفۃ فی الارض. تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے مینوں زمین تے اپنا خلیفہ بنایا. بیان کیتا, واپس آ گئے. حضرت نوح علیہ السلام دی واری آئی, آپ نے تقریر کی تھی, الحمدللہ الذی نجانی من القوم الظالمین. تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے مینوں ظالم قوم تو نجات عطا کی تھی, میری کشتی دی حفاظت کی تھی. آپ نے تقریر کی تھی, آپ بھی واپس آ گئے. اے بندہ تہاڈا رشتہ دار ہے جی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بہت برکتاں دے جی. گل پوری سمجھ رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے تقریر کی تھی, آپ تشریف لے آئے, آپ نے بیان کیتا, تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے مینوں نارے نمرود تو بچایا, محفوظ فرمایا. آپ نے بیان کیتا, آپ واپس تشریف لے آئے. حضرت جناب داؤد علیہ السلام آپ نے تقریر کی تھی, الحمدللہ الذی الان لی الحدید. تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے لویا میرے ہاتھ چ نرم کر دیتا. جویں ہاتھ لاندے نے لویا موم بن جاندا ہے. آپ نے تقریر کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے, تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے مینوں حسن دا بادشاہ بنا دیتا. آپ نے بیان کیتا, تشریف لے آئے. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی تھی, الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما. تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے کوہ طور تے میرے نال کلام کیتا. آپ نے گفتگو کی تھی, واپس آ گئے. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دی واری آ گئی, آپ نے تقریر کی تھی. تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے مینوں ایڈی شان عطا کی تھی, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. مینوں رب نے ایڈی اعلیٰ ڈاڈی شان عطا کی تھی کہ میں چاہنا انگلی دا اشارہ کر کے مردے زندہ کر دینا. میں چاہنا اس طرح دو اکھاں دا اشارہ, انگلیاں دا اشارہ کر کے انیاں نو اکھاں دے دینا, مردے زندہ کر دینا, کوڑیاں نو ہاتھ لا کے ٹھیک کر دینا, تے غیب دیاں خبراں دینا. آپ نے تقریر کی تھی, آپ واپس آ گئے. حضور فرماندے ہیں جدوں انہاں نبیاں تقریراں کر لیاں, فقدمنی جبریل, تے جبریل امین نے مینوں بازو تو پکڑ کے نا اگے کر دیتا تے عرض کیتا, حضور آخری نبی بھی تسی ہو تے آخری تقریر بھی تہاڈی ہے. معراج دا مسئلہ ایڈا پکا مسئلہ ہے, اے صرف معراج دا مسئلہ نہیں, اے ختم نبوت دا بھی مسئلہ ہے. آسانے ہونا مرزے بدبخت دجال کمینے جڑے نے, بھئی تسی باچ ایک کانے نو تسی نبی بنائی پھر دے ہو, جاہل نو. اوے ظالمو ذرا ویکھو تا صحیح, معراج دی رات جڑے جڑے نبی سن پہلے آ گئے. جے تہاڈا اے ہوندا تے اوتھے آندا نا, اوتھے کیوں نہیں آیا نبیاں دے جلسے؟ تین ہی تے جلسے, ایک عالم ارواح چ ہویا جدے سارے نبی کٹھے, ایک دنیا تے ہویا معراج دی رات جدے سارے نبی کٹھے, ایک قیامت والے دن ہونا ہے جدے سارے نبی رسول اکٹھے ہو کے میرے نبی دی بارگاہ چاہن گے تے عرض کرن گے, یا رسول اللہ, اج قیامت دا دن ہے, شفاعت دا بوہا تسی کھولنا ہے. تے میرے سرکار فرمان گے, آنا لہا آنا لہا, رب نے مینوں بنایا ہی شفاعت کرن لئی. میرے سرکار شفاعت کرن گے, کرم نوازیاں فرمان گے. تے پیر نصیر الدین نصیر بولے, چراغے گولڑا بولے. آپ نے عرض کیتا, حضور جدو باقیاں دے اتے تسی نگاہ کرم فرماؤ قیامت والے دن, تے مینوں بھولیا جے نا. آپ کہندے نے, مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے, میں کہ ذرہ ہوں مجھے
وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ اور کمال شعر ہے، بہت کمال شعر آپ نے کیا پیر صاحب نے، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ اور آخری شعر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، بات بن ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ میرے سرکار فرماندے نے معراج دی رات پھر سارے نبیوں تو بعد میری تقریر لئی جبریل امین نے مینوں اگے کیتا، تے میرے سرکار نے ایک جملہ بولیا سارے نبیوں دیاں تقریراں تے پاری، وہ ایک جملہ کیڑا ہے؟ حضور نے معراج دی رات جڑا جملہ بولیا، سرکار نے پہلا جملہ تقریر دا ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے مینوں سارے جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجیا۔ یعنی آپ نے اس جملے سے نا ہر نبی نو جواب بھی دے دیتا، پیغام بھی دے دیتا، محبت دا پیغام بھی آ گیا۔ حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ یعنی آپ نے آدم علیہ السلام کو بھی جواب دے دیا کہ اے جناب آدم، جب رب نے آپ کو خلیفہ بنایا وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا۔ اے جناب نوح، جب تمہاری کشتی ڈول رہی تھی وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا۔ اے جناب ابراہیم، جس وقت نارے نمرود کے شعلے تمہاری طرف بڑھ رہے تھے وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا۔ اے جناب اسماعیل، جب تمہارے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اے جناب داؤد علیہ السلام، جس وقت لوہے کو تم ہاتھ لگا کے نرم کر رہے تھے وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا۔ اے جناب یوسف علیہ السلام، جب مصر کی عورتیں تمہارے حسن کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ رہی تھیں وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا۔ اے جناب موسیٰ، جس وقت تم کوہ طور پہ رب سے کلام کر رہے تھے وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا۔ اے جناب عیسیٰ، جس وقت تم مردوں کو زندہ کر رہے تھے، پرندوں کو اڑانا سکھا رہے تھے، جس وقت تم غیب کی خبریں دے رہے تھے اور جس وقت تم اندھوں کو آنکھیں دے رہے تھے وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا۔ اور جب دنیا میں سب چلے جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، قبروں کی رحمت بھی رب نے مجھے بنایا ہے۔ اور کل حشر کے میدان میں جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو جس کی انگلی کے اشارے پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، رب نے مجھے وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔
میرے سرکار آئے تے حضور دا پہلا جملہ ہی سارے نبیاں دیاں تقریراں دے اتے حاوی ہو گیا تے اس کمال جگہ دے اتے جا کے ویکھو نا کسی جگہ تے ایک بزرگ ہوئے تے وہ پوری محفل دے اتے وہ دی روحانیت چھا جاندی ہے تے جے کتے کوئی اللہ دا بڑا ولی ہوئے تو اس محفل چ کنی روحانیت ہوئے گی تے یارو جے کسی محفل دے وچ نبی ہوئے ہائے 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 او دی روحانیت کنی ہوئے گی تے جتھے سارے نبی رسول اکٹھے ہو گئے ہون گے او دی روحانیت کی ہوئے گی تے اس مقام تے جا کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی امت نو بھلے نہیں اوتھے نبیاں دے اس جلسے دے وچ سرکار نے جتھے اپنا تذکرہ کیتا اوتھے نال حضور سرکار نے پتہ کی فرمایا میرے سرکار نے فرمایا رب نے مینوں عزتاں تے شاناں عطا کیتیاں سارے جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجیا تے مینوں امت بھی ساریاں تو اعلیٰ عطا کیتی اوتھے جا کے سرکار نے امت نو یاد کیتا ہن جڑے نبی معراج دی رات بھی سانو یاد رکھن تے اساں انہاں دی معراج کیویں بھول سکنے ہیں اس مقام دے اتے سرکار نے فرمایا وجعلنی فاتحا و خاتمہ رب نے مینوں فاتح بھی بنا کے بھیجیا ہے مینوں رب نے خاتم بھی بنا کے بھیجیا ہے اس مقام تے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور جا رہے نے سدرہ قرب باری تعالی تے سرکار فرماندے نے مینوں رب نے 4 تحفے دیتے اور تا جڑے خفیہ تحفے ہوتا بڑے نے نا لیکن ساڈے لئی 4 تحفے عام عمومی جڑے تے خصوصی تحفے اور نے عمومی 4 تحفے دیتے تے انہاں دے وچوں پہلا تحفہ کیڑا ہے پہلا تحفہ نماز دا تے بزرگاں دی سبحان اللہ آئی ہے باقی ٹھنڈے ہی نے نماز والے پاسے آ کے نا سبحان اللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے ایتھے تا زیادہ سبحان اللہ کہنی چاہیے تحفہ ہے نا ویکھو نا کوئی وڈا خاندانی بندہ کسی نو گفٹ دے تحفہ بھی یار ہے میری طرفوں تے او دا او تحفہ لے کے اگوں کوئی نا پاڑ کے سٹ دے تے انہوں تکلیف ہوئے گی یا نہیں تے بعد دے وچ کوئی او تواڈے نال چنگا سلوک کرے گا تے یارو رب نے سانو یہ تحفہ دیتا ہے نماز تے جڑا او دے تحفے دی قدر نہ کرے نماز نو سمجھے ہی نہ کچھ تے پھر ویکھو بھی رب دے نال او دا پھر اللہ تعالیٰ او دا کی اشر کرے گا ایتھوں سمجھ لو ذرا اس لیے جڑے پہلے نہیں سن نا نمازی آج وہ عہد کرن میرے سرکار نے فرمایا رب نے 50 دتیاں سن میری سفارش تے 5 کرتیاں لیکن فرمایا حبیب تسی نمازاں کٹائیاں نے ثواب نہیں آئے 5 تواڈے کہن تے کرتیاں پر ثواب میرے والوں 50 دا ہی ایک نماز 10 نماز 50 نمازاں برکتاں دیکھو تسی کتنیاں اتنا اجر رب نے عطا کر دیتا دوسرا سورہ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں جڑا پڑھ لوے برکتاں ہی برکتاں کسے نبی نو یہ 2 آیتاں نہیں لبیاں کسے نبی دی امت نو سورہ البقرہ دیاں جڑیاں آخری 2 آیتاں کسے نبی دی امت نو نہیں ملیاں یہ حضور دی امت نو ملیاں تے تیجا فرمایا مینوں رب نے یہ شان عطا کیتی اس رات فرمایا حبیب تواڈی امت دے وچوں جیڑا ایک نیکی کرے گا نا اودیاں نیکیاں 700 بنا دیاں گناہ ایک کرے گا ایک لکھیا جائے گا اچھا اگلی گل سنو گے نا دل دا زنگ ہی اتر جائے گا نیکی دا ارادہ کرو گے نیکی لکھی جانی شروع گناہ جدو تک کر نہیں لیندے گناہ لکھیا نہیں جائے گا اچھا اگلی گل جے کوئی گناہ ہو گیا اینوں القول البدیع دے وچ امام سخاوی بیان فرماندے ہیں کہ اگر گناہ ہو جاوے تے اے فرشتہ اینوں کہندا ہے اینے گناہ لکھنے نا اے نیکیاں لکھدا ہے تے اے فرشتہ اینوں کہندا ہے بھئی انہیں گناہ تا کر لیا ہے پر یار اجے لکھی نہ ہاں یہ کہندا ہے بھی کیوں نہ لکھاں بھئی گناہ تے انہیں کیتا ہے کہندا لکھی نہ ہو سکتا ہے انہیں نیکی کرے تے آپاں نہ برابر برابر کر لیں گے واہ واہ یہ حضور دیاں رحمتاں میں گناہ نہیں لکھدا تو نیکی نہ لکھی میں نیکی نہیں لکھدا تو گناہ نہ لکھی برابر برابر کر لیں یہ فرشتہ کہندا ہے ٹھیک ہے رک جاندا ہے وہ پھر انتظار کردا ہے فرشتہ بھی یہ ہن نیکی کرے تاکہ بیلنس ہو جائے امام سخاوی فرماندے نے 3 دن تک اے فرشتہ اینو روک کے رکھدا ہے ہائے ہائے اس لیے یہ حدیث پاک ہے میں اپنے کالج پڑھانا نا
کہ بچیاں نو بھی یہ پڑھانا سرکار نے یہ بھی ایک مقام تے فرمایا اگر کتے کو غلطی کوتاہی ہو جائے تے جلدی نیکی کرو، تمحوہا، تاکہ وہ اس کو مٹا دے. ہاں کوئی غلطی کوتاہی ہو نیکی کرو. اچھا جس وقت اگلی گل سنو گے اور ہی مان تازہ، جس وقت بندہ کوئی نیکی کرے گا تے اے فرشتہ نیکی والا نو پوچھدا ہے ہاں بھائی گناہ لکھیا تا نہیں سی کتے؟ وہ کہندا نہیں اجے تا نہیں لکھیا، چلو ہن لکھی بھی نا تے انہیں نیکی کر لئیے. تے تو گناہ نہیں لکھنا میں نیکی نہیں لکھدا. وہ کہندا ٹھیک ہے. تو کہندا ٹھیک ہے تو گناہ ایک لکھنا ہی میں نیکیاں 700 لکھنیاں سن تے ایک میں نہیں لکھدا باقی لکھ دینا. آئے ہائے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. اے ساریاں برکتاں سرکار دے صدقے، میرے آقا کریم دے صدقے. میرے سرکار فرماتے ہیں چوتھی گل جڑی معراج دی رات رب نے مینوں دتی، بڑی وڈی گل، اعطیت الشفاء. حضور فرماتے ہیں مینوں شفاعت تمام رب نے عطا کر دی، کمال درجے دی شفاعت اس رات عطا کیتی. حضور فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت نو لے کے جنت چ جائے گا، پر سارے نبی اپنی امتاں نو جنت چ بعد چل جان گے، سب تو پہلے میری امت جائے گی، سب تو پہلے میری. تے پھر اگلی گل بھی کر دیتی. حضور نے فرمایا جڑیاں جنت دے وچ صفاں جان گیاں فی الجنت 120 صفا سمانون منہا من ہذہ الامہ، کل 120 صفاں جنت چ جان گیاں. مشرق تو مغرب تک انہاں دی لمبائی ہوئے گی، 120 صفاں جان گیاں تے 120 چوں 80 صفاں صرف میری امت دیاں ہون گی. واربعون من سائر الامم، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رل کے اپنی اپنی امت جڑی جنت چلے جان گے وہ 40 صفحہ بنے گی، میں کلہ ہی 80 صفحہ لے کے جنت جاواں گا. تاں اساں کہنے ہیں سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، بھائی جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بغیر اذن مصطفیٰ، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا انشاءاللہ، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا. کیوں؟ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور اے شعر میرے نہ مل کے پڑھنا ہے سب نے، بازو اٹھا کے مل کے. یہ عقیدہ ہے ساڈا. ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان، ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان. یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. ایک رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے بڑے ہی راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے. خوش ہو کے نا حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتی. حضور دی زوجہ نے عرض کیتا حضور منگاں گی تو میں ضرور، پر میں اپنے ابا جی نال مشورہ کرائیں گی. حضور نے فرمایا بڑی سونی گل ہے، مشورہ کر لو. گئیاں ابا جی نے مشورہ کیتا، حضور اج بڑے خوش نے تے فرمایا جو منگنا ہے مانگ، تے دسو کی منگا. تے ابا جی بھی اگے حضرت صدیق اکبر نے
فرمایا میری بیٹی جنت نہ منگی کیوں بھی جنت تینوں لب ہی جانی تے ابا جی کی پھر عرض کرا بیٹی حضور دی بارگاہ چ عرض کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ معراج دی رات تہاڈی جڑی اللہ کریم نہ خفیہ گل بات ہوئی نا انہاں گلاں چوں ایک ادھی گل دس دو کیڈی ڈونگی گل ہے با ایک جڑی جدے تے پردہ ہے گلاں کھولیاں نہیں محبوب و محب دے راز ایک ادھی گل دس دو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جدو سنیا تے بڑے خوش ہوئے تے فرمایا میرے یار نے بڑی ڈونگی گل منگی تے فرمایا چلو ایک گل میں تہن دس دینا حضور نے فرمایا معراج دی رات نا اللہ کریم نے مینوں فرمایا حبیب تہاڈی امت دے وچوں جیڑا دو ٹوٹے دل جوڑ دے گا نا دو لڑے بندیاں صلح کرا دے گا دو خانداناں صلح کرا دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب آپ دا حساب کرنا ہی نہیں بغیر حساب تو سیدھا جنت تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دسیا نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہ حضور نے فرمایا اللہ کریم فرماندا ہے بھی اساں دا حساب ہی نہیں کرنا جن نے دو لڑیاں صلح کرا دیتی تے حضرت صدیق اکبر رون لگ پے تے اما جی عرض کرن لگیاں ابا جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ابا جی تسی رون لگ پے ہوئے تا ہسن والی گل ہے یہ تو خوشی والی گل ہے بھی بندہ بغیر حساب تو جنت فرمائے میری بیٹی گل تو تیری صحیح ہے پر ذرا اینوں الٹا کے بھی ویکھنا اس گل نوں الٹ بھی پڑھ کے دیکھ کہ جن نے دو لڑیاں صلح کراتی وہ تا سیدھا جنتی تے جن نے دو صلح والیاں چ لڑائی پواتی فتنہ پیدا کر دیتا طلاقاں دواتیاں نفرتاں پیدا کرتیاں او دا کی بنے گا یہ مطلب ہے او دا بھی حساب نہیں ہوئے گا وہ بھی بغیر حساب تو سیدھا دوزخی دوستو شادی دے موقع دے اوتے میں پیغام ضرور دینا چاہنا آپس دے وچ محبتاں جوڑن والے بنو حضرت بابا فرید الدین مسعود گان شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کس نے کینچی دیتی بابا جی بڑے اچھے لوہے دی کینچی ہے آپ نے فرمایا مینوں کینچی نہ دو مینوں تحفہ دینا ہے مینوں سوئی دیو کیوں کینچی دا کام کٹنا ہے سوئی دا کام جوڑنا ہے جوڑن والے بنو توڑن والے نہ بنو کہندے نا سیاਣਾ بابا ہے جی یہ بابا بندہ بڑا سیاਣਾ ہے سیاਣਾ وہ نہیں ہوندا جدی داڑھی سفید ہو جائے ویسے اسلام چ بھی بڑی عزت ہے ہاں جدی داڑھی اسلام سفید ہو جائے وہ بڑی عزت ہے رب دیاں حضور فرماندے نے ان من اجلال اللہ تعالی اکرام اللہ ذی الشیبۃ المسلم کسی سفید داڑھی والے بزرگ بابے دی عزت کرنا اداں ہے جویں رب دی عزت کرنا ہے اتنی عزت ہے لیکن میں بزرگ انہوں نہیں کہندا جڑا بھئی جدی داڑھی سفید ہو جائے نا بزرگ اصل وہ ہوندا ہے جڑا بابرکت ہوے تے بابرکت وہ ہوندا ہے جڑا وڈے دل دا ہوے جدا سینہ وڈا ہوے جدا حوصلہ وڈا ہوے جدے صبر وڈا ہوے وڈا وہ ہوندا ہے جڑا باقیاں نوں صلح کران والے پاسے لے جائے لڑائی پوان والے پاسے نہ لے جائے جوڑن والے پاسے لے جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جڑا صلح کران لئی گھروں نکلیا دو لڑے بندیاں صلح کران لئی گھروں نکلیا تے او دی کوشش دے نال جدوں انہیں صلح کرانی شروع کیتی گل بات شروع کیتی تے ہر لفظ دے اوتے اللہ تعالیٰ انہوں ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دے گا تے جے دو لڑیاں صلح کران لئی انہیں وچ کیتے جھوٹ بھی بولتا نا او دے تے بھی گناہ نہیں ہوئے گا او دے تے بھی رب اجر ہی دے گا کیونکہ او دا مقصد چنگا ہے او دی نیت صاف ہے بھئی کسے طریقے نال انہاں دی صلح ہو جائے تے جیڑا بندہ آکھے نہیں جی میں تے سچ بولنا ہے منہ تے گل کراں گا کھری تے بیڑا غرق کر کے رکھ دے پورے پنڈ دا ڈانگا سوٹے چلا دے تے ایداں دی کھری گل دا کی کرنا ہاں او گل او دے نال او بہتر ہے جے دے نال لوگاں چ صلح ہو جائے تے میرے سرکار نے فرمایا جی او دی کوشش نال لوگاں چ صلح ہو گئی تے صلح کرا کے وہ بندہ جدوں واپس اپنے گھر آئے گا نا رجع مغفورا لہ ما تقدم من ذنبی صلح کران والا بندہ اجے گھرے بعد چ پہنچے گا اللہ تعالیٰ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا دوستو خیر ونڈن والے بنو میں آخری گل کر کے اختتام دی طرف جانا چاہواں گا بڑی توجہ دے نال سمجھنی ہے نکاح جڑا ہے نا بہت بڑی برکت ہے بہت بڑی برکت ہے ویائے بندے دی ایک رکعت کوارے دیاں 70 رکعتاں نالوں افضل ہے
صرف ਵਿਆਹ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੁਆਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਬੜੀ ਬਾਬਰਕਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਵਾਰੇ ਦੀਆਂ 70 ਰਕਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया कि औरत जिहड़ी है मर्द दे घर जदों आए निकाह होवे उहदा ईमान मुकम्मल पाया तकमील, इहदे च बड़ी बरकत है। मैं तुहानूं दसना चाहना, एक गल समझाना चाहना, करोड़ गल्लां दी एक गल है, लंबी तकरीर नहीं, गल एक भी समझ आ जाए बड़ी हुंदी है। निकाह एडी अजीम चीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हां दी साहिबजादी दे नाल जदों निकाह दी गल कीती ते हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी इहदा हक महर देना होएगा। फरमाया निकाह करना है, हक महर देंगे, दसो की है? तो फरमाया 10 साल बकरियां चरानियां होणगियां। 10 साल बकरियां, 8 साल चराइयां, फिर 2 साल माफी, फिर 10 साल की गलबात हुई। निकाह लई मूसा अलैहिस्सलाम ने, निकाह एडी वड्डी चीज़ है कि इहदे लई 10 साल बकरियां चराना आपने पसंद कर लिया। ते ज़ना एडी भैड़ी चीज़ है, गुनाह जड़ा एडी भैड़ी चीज़ है कि औरतां ने जिस वक्त हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अपनी तरफ इशारा किया भी आओ, तो आपने फरमाया क़ाल रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, या अल्लाह ये मैनू गुनाह की तरफ बुलांदियां, इहदे नालों मैनू तू जेल च पा दे, ये मैनू बेहतर है। ते 12 साल जेल च रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम। किन्ने साल? कुरान दे 12वें सिपारे दे विच 12 ही रकू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे 12वें सिपारे दे विचों शुरू हो रही सूरत यूसुफ। 12 ही इहदे रकू ने ते 12 भरावां दा ही इहदे तज़करा है ते आयतां भी 112 ने बिस्मिल्लाह शरीफ पा के। ते 12 साल ही उदों उमर सी जदों खूह दे विच धक्का दिता भाइयां ने ते 12 रुपये दे विच ही सौदा होया बाद ते 12 करोड़ दिनार च जुलैखा ने खरीदिया ते 12 साल ही जेल च रहे। 12 नेकियां दा तज़करा है, 12 बुराइयों तो मना किया गया। ये मेरिया 24 तकरीरां ने सूरह यूसुफ ते अलग तो, उधर नहीं मैं जा रहा। मैं पैगाम देना चाहना कि निकाह इन्नी बरकत वाली चीज़ है भी उहदे लई अल्लाह दे नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियां चराना पसंद कर लिया। ते ज़ना और गुनाह एडी भैड़ी चीज़ है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 12 साल जेल च रहना गवारा कर लिया, गुनाह की तरफ नहीं देखा। गल समझ आई ना? हाँ, निकाह की तरफ आना है, गुनाह तो बचना है। और ये भी मैं पैगाम देना चाहांगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने जड़ा सानू रस्ता दस्या, निकाह नू जितना असां आसान कर देंगे जना उतना मुश्किल हो जाए। यानी असां जड़ियां अपने च रस्मां पैदा कर लियां, रस्मो रिवाज, माल, स्टेटस, दौलत इन्नी होनी चाहिए, गड्डियां इन्नियां होनी चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह नहीं। इस्लाम दे विच तां बिल्कुल है जड़ा वलीमा है ना, ये भी कोई फर्ज वाजिब नहीं किया गया, इस्तेहबाब है मर्द दे उत्ते, औरत दे उत्ते, उन्हां दे उत्ते ते ये भी नहीं है, ये असां खुद शामिल कर लिया उन्हां दे उत्ते, इस्लाम ने फर्ज नहीं किया। और उस तो बाद जड़ियां बाकी शर्तां शरायतां नहीं, बस 2 गवाह मुंतजिम और उस तो बाद। और जितना असां मुश्किल करते जावांगे बार्डर पार हिंदुओं को लैके रस्मां, उन्ना ही निकाह मुश्किल हुंदा जाएगा और उन्ना गुनाह आसान हुंदा जाएगा। तो जितना निकाह आसान करते जावांगे उन्ना गुनाह मुश्किल हुंदा जाएगा। इसलिए असां नेकी नूं फरोग दईए, बुराई तो बचीए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ाते बरकत ने अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी पाक सईदा तय्यबा ताहिरा नफीसा ज़किया सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजूर ने उन्हां दा निकाह किया। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन्हां दा निकाह किया, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, बड़ी सादगी दे नाल। और हज़रत जनाबे मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम नूं फरमाया कि है कोई तुहाडे कोल चीज़ देण लई? ते अर्ज किया हजूर मेरे कोल एक तलवार है, एक मेरे कोल ज़ीरा है। तो फरमाया तलवार की तो मुजाहिद नूं हर वेले जरूरत है, तो ज़ीरा वेच के लै आ ताकि उहदे नाल इंतजाम कर लईए। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ज़ीरा वेचण लई गए, बाजार दे विच जदों गए ज़ीरा वेचण लई, ते जिहड़ा गाहक अगों आया उस गाहक दा नाम है हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने ज़ीरा वेख के मौला अली शेर खुदा नूं
ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਆਪਣੀ ਵੇਚਣੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੋਗੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ 50 ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਹਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਜ਼ੁਲਨੂਰੈਨ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ 50 ਦਿਰਹਮ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ 50 ਨਹੀਂ, ਇਹ 100 ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਇਹ 100 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 200 ਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਲਾ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹ 200 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 300 ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 300 ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 300 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਹ 300 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 400 ਦੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੇਟ ਵਧਾਏ? ਇਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਆਣ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ 3500 ਤੋਂ ਕੰਬਲ, ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 800 ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 400 ਬਚਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰੇਟ ਆਪ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ 400 ਦਿਰਹਮ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूबे खुदा यार है उस्मान गनी का। भाई किस गर्मी पे बाजार है उस्मान गनी का, किस गर्मी पे बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह भी खरीदार है उस्मान गनी का। आपने खूह कढ़ाया, 17 ਵਾਰੀ जन्नत दी मेरे सरकार ने हज़रत उस्मान पाक ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ। हज़रत उस्मान पाक ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਵਾਰੀ जन्नत ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਕਫ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਆਪਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਬਨੂ ਅब्बास ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਗਿਣੇ 1550 ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਖਜੂਰ ਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਫੁੰਦੁਕ ਉਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੀਟਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। भाई तनवीर साहब ਨੂੰ मैं आखिर ਦੇ ਉੱਤੇ पैगाम दे के कि शादी ਜਿਹੜੀ है ना ये एक खेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक इस्लामी मुआहदा है और ये लिए सब तो ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब्र है, हौसला, सब्र और कुव्वत बर्दाश्त। आला शौहर वही होंदा है जिहदे च कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होवे। मैं चूँकि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी प्रोग्राम करना, मैं अज तुहानूं दिल की गल दस रहा। मैनूं सब तो ज़्यादा कालां जिहड़ियां आंदियां ने ना मसला पुछण दी, सब तो ज़्यादा कालां वो ही आंदियां ने जी हजूर गुस्से च आके ना इक्को वारी इन्नियां तलाकां दे गुस्से च आके कोई हल कड्डो। कि हुण असां काहदा हल कड्डीए जनाब? वो नहीं जी नहीं गुस्सा बड़ा आया होया ही। मैं कहा हजूर गुस्से च ही हुंदी तलाक, कदे प्यार च तां निकाह हुंदा है। ਤੇ ਬਈ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ।
آپ فرماندے نے کھا حرام تے کر چوری تے سیدھا جنت جا. یہ مطلب ہی سمجھ لو کتے تھی صبح کو نواں کام نہ کی بعد کیس میرے والے پاس رات حضرت صاحب ایک آئے سن وہ سن راہ دس گئے نے. وہ فرماندے نے بابا بلے شاہ کھا حرام تے کر چوری تے سیدھا جنت جا. تو پوچھا جی یہ مطلب کی ہے؟ صوفیاء نو پوچھا انہاں کہا نہیں یہ مطلب ہو رہے کھا حرام کا مطلب ہے کہ غصہ جڑا ہے نا یہ حرام ہے یہ کڈ نہ یہ کھا جائے ہاں پی جائے. کھا حرام تے کر چوری. چوری بھئی چور رات نو اٹھ کے واردات کر دے تے تم ہی پچھلی رات اٹھ کے چوری چوری عبادت کر رب نو راضی کر. غصہ پی تے رات نو چوری چوری کسی نو پتہ ہی نہ لگن دے تے سجدے چ رب نو راضی کر. بس دو کام کر لے غصہ مار تے رات نو پچھلی رات رب نو راضی کر تے سیدھا ہی جنت جا. اے دو کام اوکھے نے اے دو کام کر لو. تے دعا قبول کرن دا نسخہ حضرت بابا علی رامیتنی فرماندے نے جدو 3 دل حاضر ہو جان نا دعا قبول ہے. بس تے ایک دل بندے دا حاضر ہو جائے دوجا قرآن دا دل جڑا ہے سورت یاسین یہ حاضر ہو جائے تے تیجا رات دا دل وہ پچھلی رات والا یہ 3 دل کٹھے ہو جان تے ادو پچھلی رات سورہ یاسین پڑھ کے جیڑی دعا کرو قبول ہے. تو ایک بابے نو کہنے پوچھا بابا جی تہاڈی شادی ہوگی 40-45 سال ہو گئے تو انی مدت ہو گئی تے ماشاءاللہ بڑی تے اچھی تہاڈی زندگی گزری تے اے راز کی ہے؟ تے بابا جی کہن لگے بھی راز کی پہلے دن ہی جدو شادی ہوئی نا تے پہلی رات ہی میں جا کے محترمہ نو کہہ دیتا کہ بھئی گل ہے بھئی کتے بندہ آندا ہے غصے چ کتے آندا ہے خوشی چ تے تم ویکھ لینا بھی میرا باہروں آن دا سٹائل کی ہے تے جے میں کتے آواں نا غصے چ تے تو نا میرے سامنے نہیں آنا تو ویکھ لی بھی آج بندہ غصے چ تو سائڈ تے ہو جانا ہے کچن چ وڑ جی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حضور ادھا ہی ہوئے گا لیکن میرے سرتاج جے کتے غصہ ادھرلے پاسے نو آ جائے تے پھر الٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تے جے کتے مینوں غصہ آ جائے حضور تے پھر میں کی کراں گی؟ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں تیرا بھی حق ہے جے تینوں کتے غصہ آ جائے تے تو اندروں کھنگورا مار دینا ہے مینوں پتہ لگ جائے گا میں اتنے چھت تے چڑھ جاں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا 45 سال ہو گئے بڑے سکون نہ زندگی گزر رہی ہے تے 45 سال تو آپ چھت ہی گئے ہیں تے میں تانوں سیڑھیاں بنانا بھی مشورہ دے رہا کہ جناب یہ بھی انتظام کر لیا جے. باقی اگے ہی بنیاں نے لو جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت برکتاں دے جی. اللہ تعالیٰ سب نو عزتاں عطا فرمائے خیراں عطا فرمائے اور اس صحن نو آباد فرمائے اور جتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے اہتمام کیتا ہے کروڑا برکتاں دے نال اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں
در بے بہا دیے، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے اللہ تعالیٰ بھائی محترم